السلام علیکم قاری صاحب، کیا حال ہے؟ قاری صاحب مجھے تھوڑا سا ذرا اس بارے میں توضاحات کر دیں، یہ جو قربانی سے پہلے منع کرتے ہیں کہ بھائی بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے، تو اس کا مجھے حدیث کے حساب سے اور تھوڑا سا تفصیلی سے بتا دیتے ہیں؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، رواہ مسلم۔ پیارے بھائی مسعود خان، سوال آپ کا یہ ہے کہ عشرہ ذو الحجہ میں بال اور ناخون کاٹنے سے منع کرتے ہیں اس شخص کو کہ جس نے قربانی کرنی ہے۔ اس متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں؟ جی ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات مسند امام احمد میں بھی ہیں، سنن ابی داود میں بھی ہیں اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ ان احادیث کی روایت کرنے والی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ روایات صحیح مسلم میں قربانی کے احکام و مسائل میں ہیں۔ حدیث نمبر 5117، حدیث نمبر 5118، اسی طرح حدیث نمبر 5119، حدیث نمبر 5121 اور سنن نبی داود میں حدیث نمبر 2791۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کی راویہ ام المومنین ام سلمہ ہیں، کہتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان لہ ذبح، جس بندے کے پاس قربانی کرنے کے لیے جانور موجود ہے، جس شخص کے پاس قربانی کا جانور ہو، اس نے قربانی کرنی ہے، تو جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے، جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو ایسا بندہ قربانی کر لینے تک، جانور کو ذبح کر لینے تک، چاند نظر آنے کے بعد نہ تو اپنے بال کاٹے اور نہ ہی اپنے ناخون کاٹے۔ اب اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جس آدمی نے قربانی کرنی ہے وہ شخص یکم ذوالحجہ سے پہلے ہی پہلے، چاند نظر آنے سے پہلے پہلے بال ہیں یا ناخون ہیں، اندرونی بیرونی ظاہری باطنی صفائی ستھرائی ہے، وہ چاند کے نظر آنے سے پہلے پہلے کر لے، اور جب چاند نظر آ جائے گا تو پھر قربانی کا جانور ذبح کر لینے تک ایسا بندہ بال اور ناخون نہیں کاٹے گا۔ اذا رأیتم ہلال ذی الحجۃ، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو، واراد احدکم، اور تم میں سے کسی شخص کا یہ ارادہ ہو، ان یضحی، کہ اس نے قربانی کرنی ہے، تو پھر ایسا آدمی بال اور ناخون ان کو ان کی حالت پر رہنے دے گا، بال اور ناخون جو ہے وہ نہیں کاٹے گا۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر الفاظ ہیں، فلا یاخذن شعرا، ایسا آدمی اپنے بالوں کو نہیں کاٹے گا اور نہ اپنے ناخون تراشے گا، نہ ہی وہ اپنے ناخون کاٹے گا۔ اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ حدیث کے مطابق حضرت ابو ایوب کی روایت ہے، ایک بکری پوری فیملی کو کافی ہے۔ اب ایک آدمی کی فیملی ہے 1 درجن لوگوں پر، جیسا کہ میری فیملی 1 درجن لوگ ہیں اور میں 1 درجن لوگوں کا کفیل ہوں، تو اب
ایک بکری ایک پوری فیملی کو کافی ہے، تو کیا یہ 1 درجن بھر لوگ سب کے سب بال اور ناخن نہ کاٹنے کا اہتمام کریں گے؟ جواب ہے کہ نہیں۔ گھر کا کفیل جو قربانی کر رہا ہے، قربانی اس کی پوری فیملی کی طرف سے ہے، لیکن بال اور ناخن چاند کے نظر آنے کے بعد سے قربانی ذبح کر لینے تک جو پابندی ہے وہ صرف گھر کے کفیل اور ذمہ دار کے اوپر ہے۔ عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں، ان کے لیے ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس قربانی ہی نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے میں بھی قربانی کا ثواب پا لوں، تو ایسا شخص کہ جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے اور وہ قربانی کا ثواب پانا چاہتا ہے، تو وہ بھی 1 ذوالحجہ سے چاند نظر آنے کے بعد سے بال اور ناخن نہ کاٹے، عید نماز ادا کر لینے تک اسے بھی بفضل اللہ و برحمت اللہ قربانی کر لینے کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔